سواه وهو المهيمن في علا ملك الخلائق كلها ولوجهه عنت الجبال. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. عزیزان گرامی، ماہ رمضان اور اس میں قیام، یہ بڑی سعادت کی بات ہے جس آدمی کو بھی حاصل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے اندر قیام کیا اور ایماناً و احتساباً، پورے ایمان کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم و ما تاخر ذنبہ، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ ایک ایسی خوشخبری ہے کہ اس کے کیا ہی کہنے اور کیا ہی اس کا جو ہے مزہ اس کے اندر ہے. تو قیام رمضان کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیام کیا ہے رمضان کے اندر، اس کے بھی کیا کہنے. صحابہ اکرام اور بی بی عائشہ صدیقہ کا یہ کہنا ہے کہ ان آخری دنوں میں جو عشرہ جاتا تھا، آخری رسول خدا پچھلے عشروں کی نسبت زیادہ نیکیاں کرنی شروع کر دیتے تھے، زیادہ قیام، زیادہ تلاوت کلام پاک اور زیادہ صدقہ کرنا شروع کر دیتے تھے. یعنی رمضان تو ہے ہی ہے، اس کے اندر ڈبل کر دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری دفعہ تو رسول پاک نے قرآن مجید جو ہے وہ 2 دفعہ دہرایا ہے، تاکہ 2 دفعہ جبریل کے سامنے پڑھا. یعنی قرآن مجید 2 دفعہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے، قرآن پاک اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ دیکھنے کی کہ قیام رمضان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا اس وقت کہاں غرق ہوتی ہے رمضان کے. آج جو آخری عشرہ ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایمان پر ڈاکہ پڑنے کا عشرہ ہے. اس سے 2 جو پچھلے عشرے ہوتے ہیں اس کے اندر ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، اس عشرے میں ڈاکہ پڑتا ہے، دن دہاڑے ڈاکہ پڑتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. دن بھی لٹائی ہو رہی، رات بھی لٹا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں بازاروں میں ایمان بھی لٹ رہا ہے، احتساب بھی لٹ رہا ہے. عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب پوری امت ساری جو ہے وہ دنیا کے اندر غرق ہوتی، حب المال، حب الدنیا، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. رات کے 3 بجے دکانیں بند ہو رہی، 4 بجے لوگ شاپنگ کر کے واپس لوٹ رہے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آخری رمضان کی راتوں کے اندر جو مجھے اللہ دے رہا ہے وہ کوئی چیز نہیں دنیا کی عام دنوں کے اندر مل سکتی جو آخری دنوں میں. اس لیے تاک راتیں بھی اللہ پاک نے رمضان کی راتوں میں رکھ دی کہ آخری عشرے کے اندر تم اللہ کو ڈھونڈو. اعتکاف بھی آخری عشرے کے اندر رکھ دیا، عبادت کا زور ڈال دیا. ہمارا کیا ہوا، عبادت کا زور نکل جاتا ہے پہلے 15-20 دن. نمازی جو آتے ہیں پھر بعد میں آنا بند کر دیتے ہیں. اب 27ویں کو آئیں گے، وہاں مولوی ان کو ختمے کھیریں کھلائیں گے، پیسے وہ ان سے لیں گے، ان کا ایمان لوٹیں گے، لوٹ لاٹ کر 27ویں کو بھیج دیں گے بھی جاؤ لٹا گیا تمہارا ایمان، اور جا کر اپنے گھروں کے اندر آرام نہ کرو بلکہ پارکوں میں چلے جاؤ، سینماؤں میں چلے جاؤ، جا کر اپنی خریداریاں پلازوں میں کرتے پھرو اور ساری رات مارٹس کھلے ہوئے ہیں، خریداریاں کھانے پینے کی ہو رہی. اللہ جانے آپ نے کیا کھانا ہے عید کے دن، میری سمجھ سے باہر ہے. میں تو یہ سوچ کر پاگل ہو گیا ہوں کہ مجھے کوئی جواب تو دینا بھی عید والے دن کرنا کیا ایکسٹرا. آپ نے کوئی عید والے دن 4-5 میدے اللہ نے بڑھا دینے، آپ کے 10 منہ بنا دینے، 40 ہاتھ بنا دینے کہ آپ نے اتنا کھانا ہے. کھا کے عید کے دن مہمان آنے ہیں، ان کے لیے کیا آنے، آپ نے براتیں بھگتانی ہیں. حد ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اعتکاف بڑھا دیا، شب قدر کی عبادت بڑھا دی، رسول نے صدقہ بڑھا دیا، قیام رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دیا، قرآن مجید ڈبل کر دیا. اب آخری عشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کیا ہو. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ قیام کرتے پھرتے ہیں اور یہ اس طرح کی حالت کہ یہ صبح کے رات کو جان چھڑاتے ہیں نا تراویح کے ساتھ. تراویح تو جان چھڑانا ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ پڑھ لو، بعد میں صبح اٹھنا پڑے نہ پڑے، یا تراویح کے بعد نکلیں گے دنگا کرنے کے لیے، پھر بازاروں میں پھریں گے، جو مرضی دیکھے کوئی ہمیں. اب یہ قیام نہیں ہے تو
تو کچھ بھی نہیں. امت کا ابتدا قیام سے ہوا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حکم دیا اللہ نے آپ کو, تو تہجد فرض تھی مسلمانوں پر, اور مسلمان تہجد پڑھتے تھے. رسول پاک تہجد کے وقت صحابہ کرام کے گھر جاتے تھے اور دورہ کرتے تھے صحابہ کرام کے ہاں جا کر کے, کہ تاکہ لوگوں صحابہ کو صبح رات کو اٹھائیں, ان کو بتائیں کہ تمہارے ابتدا جو بیداری ہوگی اسی صورت میں جب تم مادی طور پر بیدار ہوگے. اندرونی روحانی بیداری اس امت کی ہونی جب ہے جب تہجد گزار امت ہو جائے گی. جس امت کی نہ فجر نہ اس کی تہجد نہ چاشت نہ اشراق, آنکھ ہی 12 بجے جا کے کھلتی ہے, اس امت نے کیا بیدار ہونا ہے, اور اس نے کیا کمالات حاصل کرنے ہیں, اور کیا اس نے رزق پانا ہے خدا سے, اور کیا اس نے دنیا کے اندر ترقیاں کر کے پوری دنیا کے اوپر غالب آنا ہے. غالب آنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اپنے آپ کو رات کو سلا دو عشاء کی نماز کے بعد, اور اپنے بچوں کو بھی سلا دو, اپنے کام بند کر دو, رات کو ملنے ملانے ترک کر دو, کھانے پینے کی محفلیں بند کر دو, رات کی شادیاں بند کر دو. کوئی ڈنر, کوئی سفر, کوئی شے نہیں اسلام میں ایسے ڈنر اور سفر کا کوئی تصور نہیں. عشاء کے بعد کیا جاتا ہے. رسول پاک نے کبھی عشاء کے بعد کھانا کھایا نہیں کھایا آپ علیہ السلام نے, نہ آپ نے لیٹ نائٹ سفر کیے. کون ہم مسلمان کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں لازمی طور پر صبح اٹھو گے. باقی میں کہتا ہوں تہجد گزار ہو, وہ جتنا مرضی بندہ نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار, 20 بھی حج کر لینا, جو عشاء کے بعد اٹھتا وہ نشاط کے ساتھ سوتا نہیں نا, وہ نشاط کے ساتھ فجر کے وقت نہیں اٹھ سکتا, خوشی کے ساتھ نہیں اٹھے گا. لگا بندہ نیند آ رہی ہوگی, اپنے بوجھ ڈال کے نا اپنے نفس کو اپنے آپ کو کھینچتا کھانچتا اٹھے گا. بھئی آپ ایک بالکل فطری اصول کے خلاف اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں تجھ پر تیری علیک العین, تجھ پر تیری آنکھ کا حق ہے, رات کو سو جایا کر. علیک الجسم, تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے, اس کو آرام دے. کیا بات تو کرتا پھرتا ہے, نہ آنکھ کو آرام نہ تیرے جسم کو آرام. تو کس طرح صبح کے وقت اللہ کی عبادت کے لیے اٹھے گا؟ اس لیے صبح جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں, فجر پڑھنے کے بعد گر رہے ہوتے ہیں کہ سو جائیں کسی طریقے سے. میرے اس میں سب کا یہی برا حال ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے علاوہ پڑھا نہیں جا سکتا. میں کیا کروں؟ اس لیے قیام رمضان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ بالکل رہ گئے 7 دن. اس کے بعد پھر شاید یہ نصیب ہو یا نہ ہو, یہ جا رہا ہے. جاتے ہو ماہ رمضان, آنا پھر دوبارہ, حافظ خدا تمہارا, حافظ خدا تمہارا, جا رہا ہے. اب یہ پتہ نہیں آنا کہ یہ رحمت کی جڑی لگی ہوئی تھی, بندوں نے نہیں نہانا چاہا. بندے کہتے نہیں ہمیں حب دنیا چاہیے, ہم نے دنیا کے اندر غرق ہیں اور راتوں کو اپنی موجیں کرتے پھرتے ہیں. اس لیے رمضان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں اپنے صحابہ کرام کو کئی دعائیں سکھائیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے دعا سکھائی, وہ دعا بھی سمجھنے پڑھنے والی تاکہ ہماری سمجھ میں آئے. پہلے 2 دعائیں میں آپ کو قنوت کی بتا چکا ہوں. ایک عموماً بریلوی پڑھتے ہیں اور حنفی, اور ایک پڑھتے ہیں عمومی طور پر عشاء. جن کو اہل حدیث, جن کو تو بریلوی ہیں وہ نہیں پڑھتے اہل حدیثوں والی, اہل حدیث نہیں پڑھتے بریلویوں والی جو حنفیوں والی ہیں. اب دعائیں بھی فرقوں میں بٹ گئی ہیں بھائی جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنے والی دعائیں وہ بھی فرقوں میں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں یہ پڑھتے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن کو سکھائی وہی دعا اہل حدیثوں کو سکھائی ہے. سمجھ لے اہل حدیثوں کو چاہیے کہ آگے وہ پھیلائیں اور ان کی بھی پڑھنی چاہیے. اللہم انا نستعینک, نہ اہل حدیث ان کی پڑھ دینا ان کی. لیکن تیسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھائی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ علی تم نے جب نماز پڑھنی ہے نا وتر کی, تو اس کے اندر تم نے کس طرح سے نماز پڑھنی, یہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا سکھائی. ان علی رضی اللہ تعالیٰ قال, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی وہ آدمی ہے جس کی کل ہی کس آپ نے دیکھا ہے پرسوں گزر کے گئی کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے, امیر المومن علی ابن ابی طالب. اس کے بعد پھر اسلام نہیں کو اپنی جگہ پہ سکون نہیں نصیب ہو سکا اس آدمی کے بعد. پھر ملوکیت آئی ہے اور آپ آج تک روئی جا رہے ہیں اور روتے رہنا ہے. باقی اس کے ساتھ رد کرنا بھی ضروری ہے کہ بالکل من گھڑت کہانیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگا لگا کر اس امت نے نئے نئے اقوال اور نئی نئی کہانیاں, اور شیعہ حضرات بھی اور ٹی وی پر بیٹھے ہیں اور بتائی جا رہے ہیں. کچھ شرک کے اندر اس قدر انوالو ہو گئے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ علی کا ذکر ہو رہا ہے یا خدا کا ذکر ہو رہا ہے. اتنی مشکل کشائی کی باتیں, ایسی ایسی عجیب و غریب روایات, نہ پہلے کبھی سنی نہ سنائی, وہ روایتیں اور باتیں ساری اس کے اندر وہ بھی سب سنائی جا رہے ہیں. اب کہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے جو لینا تھا وہ نہیں سمت نے لیا, وہ علی کی شجاعت نہیں لی, اتنے ہی بزدل ہیں ہم دنیا کے مقابلے میں. علی کی وہ قضات نہ لی, اس کا حکمت نہ لیا, اتنے ہی جاہل اور گنوار ہیں ہم. ورنہ امیر المومن علی ابن ابی طالب نے جو نہج البلاغہ کے اندر آپ کے خطبے ہیں یا آپ کا صحیفہ علی ہے,
وہ پڑھا جائے نا تو اس کے اندر جو خدا کی صفات بتائی گئی ہیں نا، میں کہتا ہوں کمال ہوگی اللہ کی صفت بیان کرتے وقت امیر المومنین۔ نہیں وہ نہیں کسی نے لینی، بس وہ رات کو عبد الرحمن ابن ملجم آیا، ایسے ہوا، پھر وہ بہت مرثیے اور آگے سے آگے باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے تو یہ بیمار ذہنیت والے اہل بیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہ جو ذاکر اور غالی ہیں نا، یہ اہل بیت کا وہ امیج نہیں رہنے دیتے جو ان کا امیج ہے۔ ان کا ایک ایسا امیج آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ وہ ہر وقت ان پر مشکلیں پڑی رہیں اور وہ وویلے کرتے رہے اور مصیبتیں ان کے اوپر، ایسا کچھ نہیں۔ اہل بیت رسول پر بہت مصائب آئے، لیکن اہل بیت رسول نے ان مصائب کو صرف اللہ کی محبت میں جیلا اور کسی کام میں نہیں جیلا، ورنہ ان کے لیے دنیا کی محبت ہوتی وہ بڑے کام کر لیتے، ان کے پاس عہدے رکھنے کے، معاویہ کے ساتھ صلح ہو جاتی، ادھر سے یزید کے ساتھ ہو جاتی، کی نہیں حضرت حسن نے، کرنے کے بعد پھر بعد میں موجے کرتے دنیا نہیں۔ انہوں نے جو مصیبت بھی جیلی نا وہ صرف توحید کی خاطر جیلی، کسی کی خاطر نہیں جیلی، نہ انہوں نے کہا یہ ہمارے نانے کا دین ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں نسبی طور پر بھی اہل بیت نے کوئی نہیں کام کیا، ابھی آپ کہیں ان کو نانے کے دین کا بڑا پاس تھا کہ نانا جی کا دین ہے جی، ان کے اندر کوئی تعصب تھا، وہ باعث ہو گئے تھے؟ نہ وہ باعث ہوئے، نہ تعصب ان کے اندر، نہ پریجوڈس، کچھ نہیں ان کے اندر صرف ایک چیز تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ہم نے خوش کرنا ہے، اور اس کی محبت میں ہم جتنے بھی جام ہیں شہادت کے وہ نوش کر لیں گے۔ اس نے ہمیں حکم دے دیا، بس ہم پیتے جائیں گے یہ شہادت کے جام، اور کبھی وویلا نہیں کریں گے، کبھی چیخیں چلائیں گے نہیں، کبھی اللہ سے شکوہ شکایت کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ابتدا میں ایسی دی تھی، اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو کہ آپ علیہ السلام نے دنیا سے نفرت ہی سکھائی۔ کیا تھا یہ؟ تو فدق کا معاملہ کرتے پھرتے نا سارے لوگ، بی بی فاطمہ کا فدق کا معاملہ چھوڑے، نبی کے پاس صرف ایک غلام اور لونڈی لینے کے لیے بیویاں آئیں کہ ابا جی میں تھک جاتی ہوں، مجھے غلام اور لونڈی چاہیے، دونوں میں سے دے دیں آپ نے پتر تو اس بات پہ راضی نہیں کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے، یہی کافی نہیں تیری تھکن اتارنے کے لیے؟ بیٹی کو دے سکتے تھے نبی، غلام نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی نے جب بھی مال کی بات آئی نا، مال کے لینے دینے کی، اپنے گھر والوں کو نبی نے اس وقت اللہ کی یاد دلائی اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں یاد دلائی۔ اور واللہ آپ رات کو بستر پر تھک کے یہ 33 دفعہ کا عمل کر لیں، میں کہتا ہوں پہلوان سے بھی دبوائیں گے نا وہ سکون نہیں آئے گا جو جسم کو راحت آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کر کے دیکھیں، میرا تجربے میں ہے، بالکل آپ کو دبانے کی کسی کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو دبائے، رات کو پڑے، تھکن دور ہو جاتی، اور سمندر کے برابر جھاگ برابر بھی انسان کے گناہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ سارا حضرت علی مرتضیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی نا، یہ میرے پاس یہ تحفۃ الحافظی بھی ہے، اور اسی کے اندر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت ان علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ کان یقول فی آخر وطر ہی، اللہ اکبر۔ ایک تو پہلے یہ مسئلہ سارے لوگ آپ سمجھ لینا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ فرماتا ہے ہاں جی وطر کیسے پڑھتے ہیں، 1000 دفعہ سمجھا دیا۔ وطر، تہجد، تراویح، قیام لیل، قیام رمضان، ایک ہی شے کے 4-5 نام ہیں۔ تراویح بدعت نام ہے، اپنی طرف سے نکالا وہ، باقی 4 نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بولے، اسی کا نام تراویح۔ ایک صاحب تھے وہ کہتے نہیں جی یہ تراویح اور تہجد الگ الگ نماز ہے۔ میں نے کہا بتاؤ نا کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اسی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتا ہے تراویح اور تہجد سب چیزیں ایک ہی شے کے نام ہے۔ تو ایک ہی شے کے یہ سارے نام ہیں۔ حضور پاک نے اس کو 8-9 طریقوں سے پڑھا ہے، تہجد کو کئی طریقوں سے رسول پاک نے پڑھا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 11 بیویاں آپ علیہ السلام کو اجازت تھی آپ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، عام مسلمان نہیں۔ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں نبی کے ساتھ، نبی پاک نے سب خاص اپنے لیے۔ بس صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ انا رجلا ان ابن عمر کہتے ہیں انا رجل من اہل البادیہ، یہ ایک جنگل سے ایک آدمی آیا، بدوی آیا وہاں سے، اور آ کے کہنے لگا سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاۃ اللیل، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کا پوچھا۔ لو ہمیں مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں جی یہ بتا دیں کہ یہ فلانی چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، فلانا کام ہوتا ہے کہ نہیں، اور کبھی ہم سے کوئی تہجد کا مسئلہ پوچھے، آس ہی رہ گئی، امید ہی رہ گئی کہ تہجد کے وقت کب کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے، تہجد کے وقت کی دعائیں سیکھے، ٹریننگ لے لے ہم سے 10 منٹ بیٹھ کے کہ یار تہجد کے وقت کیسے مانگنا ہے اللہ سے، وہ ہمیں سکھا دیں، چلو ہم آپ کو وہی کام سکھا۔ کون پوچھتا ہے؟ دیکھیں رسول کے دور کا ماحول نہیں آپ سمجھ پاتے۔ مصیبت یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو اس ایٹماسفیئر میں ہماری کمزوری لے جا نہیں سکتے، اگر چاہوں تو الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے بھی فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ میں تمہیں لفظوں میں بتا تو دوں لیکن آپ کے تخیل میں نہیں آ سکتا وہ ایٹماسفیئر جو پیغمبر نے تیار کر لیا تھا، جو ماحول رسول نے نیکی کا بنایا تھا، وہ نیکی کا دریا نہیں تھا، مدینہ شریف نیکی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی علیہ السلام نے بنایا. ہر طرف نیکی ہی نیکی نیکی نیکی. لوگ دن رات آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی پوچھتے پھریں اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھنی ہے, اللہ کے رسول ہم نے صدقہ کیسے کرنا ہے, اللہ کے رسول اگر نماز ایسے رہ جائے, اللہ کے رسول اگر روزہ سارا دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسائل کیوں پوچھتے تھے؟ ان کے نقطہ نظر کے اندر یہ بات تھی کہ ان عبادات سے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ بتا اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ عبادات کے بارے میں سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں نے 4 رسمیں کرنی ہیں تو مجھے بتا دے میں رسمیں کر کے فارغ ہو جاؤں. نہیں, اس کے اندر یہ اس بات پنہاں تھی کہ اللہ کے نبی اللہ کیسے راضی ہوتا ہے یہ ہم کو بتا, وہ مجھ سے خوش کیسے ہوگا یہ مجھ کو بتا. یہ سوال اس نے صلاۃ اللیل کا نہیں کیا. آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کوئی زبردست قسم کی تقریریں فرمائی ہوں گی نماز تہجد کے بارے میں کہ وہ بندے کو اطلاع پہنچی اور وہ جنگل سے آیا. یہ گھر سے اٹھ کے نہیں یہاں تک آتے, میں پوچھتا ہوں جنگل سے دین سیکھنے کے لیے آیا. لوگ جنگلوں سے آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایسے ایسے علاقوں سے آتے تھے کہ نبی پاک کو کہتے یا رسول اللہ اب اگر دوبارہ ہم آپ کے پاس آئے تو راستے میں کافروں نے ہمیں کاٹ دینا ہے, قتل کر دینا ہے. ہم صرف حج کے دنوں میں جو احرام والے دن ہوتے ہیں اس دن کافر اپنی تلواریں نیام میں کر لیتے ہیں, ان دنوں کے اندر دین سیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں. حضور ہمیں جلدی جلدی دین سارا سمجھا دیں تاکہ ہم واپس. ایسے وقتوں میں صحابہ کرام نے دین سیکھا. اب بندہ وہاں سے سیکھا اور آ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقالا بِإِصْبَعِهِ ہَكَذَا, حضور نے اس طرح کر کے اپنی انگلیوں کو اشارے کیے. کیسے؟ آپ نے فرمایا ہَكَذَا, یوں مسنا والوتر رکعت من آخر اللیل, 2 کر کے پڑھ, اور جب آخر پہ تمہیں سلام تیرا ختم ہو کہ رات جا رہی ہے, اب سحری کا وقت قریب ہو گیا ہے اور میں نے اب روزہ بھی رکھنا ہے, یا سحری ختم پہلے کھا لی ہے بعد میں اب فجر ہونے والی ہے, تو فرمایا آخر میں پھر 1 رکعت پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر. 1 رکعت کس شے کی پڑھ؟ آخر میں پھر 1 رکعت پڑھ, اور رکعت میں بھی پڑھے قل هو اللہ احد. 1 رکعت پڑھے اور ایک کو بتلائے کہ اے ایک تو واقعی ایک ہے, ساری دنیا جوڑے جوڑے ہو گئی, جفتی جفت ہیں سارے ہی, لیکن تیری ذات ایک ہے. اس وقت ایک پڑھنے کا جو لطف ہے نا, وہ اس کا یہ بھی نہیں کہا کہ مغرب کی طرح ملا کے پڑھ نہ. آپ علیہ السلام نے صاف کر دیا کہ سلام پھیر لے پوری طرح, سب 2 کا جھگڑا ختم کر دے دنیا کے اندر سے, دوئی ختم کر, حق ہے لا شریک, اور بالکل اللہ لا شریک ہے, دوئی کا خیال دماغ سے نکال دے, کہہ دے کہ میں بالکل نہیں ہوں. ایک دماغ جب دماغ سے نکالے گا 2 کا جھگڑا ختم کر کے 1 الگ کھڑے ہو جانا پھر مومن نے. اور فردیت سمدیت کی علامت ہے, احدیت کی علامت ہے. ایک فرد بندہ بھی اکیلا ہے, اس لیے جماعتی رات کی پڑھائی, بندہ بھی اکیلا اور اس کے ساتھ اللہ بھی ایک اور رکعت بھی ایک, تینوں چیزیں ایک کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تینوں وقت میں بندہ بھی ایک, خیال الوہیت اللہ کی وحدانیت کا خیال تیرے ساتھ ہونا چاہیے, ایک رسمی عبادت اس کے اندر بھی تیرا ایک کا تصور ہونا چاہیے, اور پھر اکیلا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس وقت کھڑا ہے, کوئی اور نہیں کھڑا, یعنی تو کسی اور کو خوش نہیں کر رہا کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے تو ایک پڑھ رہا ہے, ورنہ بیوی بچے سارے نہیں, تو ایک پڑھ رہا ہے اس وقت, تو تنے تنہا کھڑا کہ اللہ میں 1 وتر پڑھنے لگا ہوں اور میں تجھ کو ایک مانتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد, میں تجھے مانتا ہوں کہ تو ایک ہے. وتر کا مطلب ہے اس نے قل هو اللہ کی مادی شکل اختیار کر لی بندے نے. اگر قل هو اللہ احد کو ایک آدمی کہے کہ اس کی رسم ادا کی جائے مادی رنگ میں, تو اس کو کیا, وہ روحانی ہے, وہ لفظ ہیں, لفظوں کی اگر شکل بنائی جائے تو وہ کیا بنے, وہ یہ بنے گی قل هو اللہ احد, پھر اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ وتر قل هو اللہ کی علامت ہے. آپ لگاتے ہیں نا 786 لکھ دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ علامت اور ایک عبارت ترکیب ہے نا, میں نے آپ کو بتائی, ٹھیک ہے نا. آپ یوں اشارہ کر دیتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انگلی کے ساتھ اشارہ. یہی آپ نے جب وتر پڑھا تو آپ نے دراصل اس کا مطلب عبارت کا ترجمہ کر دیا کہ قل هو اللہ احد. یہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ ہے. آدمی کی عبادت جو ہے نا ایک وتر, یہ قل هو اللہ. اور آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا, آپ نے فرمایا والوتر رکعت من آخر اللیل, اور جب تو رات کے وقت بالکل تیری نماز کا اختتام ہو تو پھر 1 رکعت اٹھ کے پڑھ لے گا. اس لیے فرمایا ایک رات میں رسول پاک نے فرمایا 2 وتر نہیں ہو سکتے, کسی صورت میں 2 وتر نہیں ہو سکتے. جس بندے نے پہلی رات پڑھ لیے وتر وہ ختم, اب باقی 2 رکعتیں پڑھ لے, اس کا وہ وتر کاؤنٹ ہو جائے گا.
فجر عشاء کے ساتھ پڑھنے کا. اگر آخر میں جانا ہے تو پھر آخر میں رات کو وطر پڑے گا. ایک رات میں سرکار نے فرمایا 2 وطر نہیں پڑے جا سکتے, وہ پھر جفت ہو جانے ہیں, وہ پھر جفت ہو جانے ہیں. فرمایا نہیں اس لیے نہیں پڑے گا. اس کو مسلم بھی لے کر آئے ہیں اور اس کے اندر آپ کو یہ میں نے بتا دیا, یہ سنن ابی داؤد ہے اور اس کا باب القنوت فی الوتر اس کے اندر بھی آیا ہے, اور اس کے باب تفریح ابواب الوتر کہ کتنے وطر, باب کامل وطر کتنے وطر پڑے جائیں, ان کے اندر آیا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ باب القنوت فی الوتر, تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول فی آخر وطر ہی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یقول کہتے تھے آپ علیہ السلام. کہتے کیا کہتے؟ آخر امیر المومنین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تہجد سیکھی ہوگی. تہجد تو حضور پڑھتے تھے گھر میں, نبی علیہ السلام تو وطر پڑھتے تھے گھر میں. وطر ان دنوں میں مسجد میں پڑھتے تھے جب آخری دن آپ نے اپنا اعتکاف کرنا ہوتا تھا, ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے پڑھتے تھے. اس لیے امیر المومنین نے باقاعدہ جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. یا نبی پاک علیہ السلام دوسری صورت بھی ہے, چونکہ گھر بالکل ساتھ تھا بی بی فاطمہ کا, ایک اینٹ ہی تھی نا درمیان میں سے, وہ دیکھ لیتے تھے آواز دے لے, تو بی بی فاطمہ کا گھر بھی پاس ہی تھا. تو رسول پاک نے بلا کے بھی سکھایا ہوگا, علی آ جا تجھے میں آج سکھا دوں, جیسے آپ نے حضرت حسن کو سکھایا, بیٹے کو بھی نبی پاک نے سکھایا اور بیٹے کے باپ کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. داماد بھی ہے, چچا کا بیٹا بھی ہے, بھائی بھی ہے جی, اور اس کے بیٹے کو حسن کو الگ سکھائی, اس کے باپ کو الگ سکھائی. 2 الگ الگ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. اور واللہ میں آپ کو کیا کہوں, اس کے اندر 2 الگ الگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی ندرتیں ہیں, حضور کی تو کیا شانیں ہیں. اور 22-23 سال کی آدمی میں عمر میں ایک آدمی اتنی عبادت کر لے کہ اللہ کہے کہ محمد اور احمد نہ آپ سے زیادہ کوئی تعریف میری کر ہی نہیں سکا آج تک. اللہ اکبر اللہ اکبر. مقام محمود ایسے نہیں دینا اللہ نے, اللہ زی واتہ, اللہ نے فرمایا مقام محمود عطا فرما. کیوں نماز کے اندر آپ نے فرمایا, آپ نے اذان کے بعد فرمایا مقام محمود آدمی کہاں پہنچ گیا ہوگا بندگی میں, ابدیت کس مقام تک چلی گئی ہوگی کہ بس اس کے اوپر اللہ ہی رہ جاتا ہے, باقی پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اللہ اکبر. اوپر اللہ, نیچے بندہ, بندوں کے نیچے پھر باقی بندے ہوں گے, سارے نبی ولی نیچے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں, مخلوق کل کائنات میں سب سے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. رہ گیا پیچھے جبریل, میکائیل, اسرافیل, سب رہ گئے پیچھے. اللہ کی بارگاہ میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ صرف 23 سال نبی نے حق ادا کر دیا, کمال کر دیا. یہاں 23 کیا, 63 کیا, 43 کیا, اتنی 73, 106, 100 سال بھی کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں حاصل, کچھ نہیں. ہم اپنی ابدیت کا مقام ہی نہیں پہچان پاتے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الگ الگ کام کیے. جب آپ کی باری آئی علی مرتضیٰ کو سکھانے کی, آپ نے فرمایا اس بندے کو میں دیکھنا, اس کے اندر شجاعت بڑی ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا شجاعت والے بندے کو وہ بات سمجھانی چاہیے کہ جو اس کی شجاعت کو بریکیں لگا کے رکھے, وہ تحور میں نہ بدل جائے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شجاعت ایک درمیانی لائن ہے بہادری کی. اگر یہ نیچے چلی جائے تو بزدلی بن جاتی, اگر اوپر چلی جائے تحور. ایک آدمی ہے بڑی اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے, لیکن وہ اس قدر سپیڈ دیکھتا ہی نہیں آگے کیا ہے, تو وہ آخر تحور اس کا کیا کرے گا, اس کی یہ زیادہ دلیری تباہی کے دانے پہ لا کر اس کو کھڑا کر دے گا. نیچے چلا جائے گا تو وہ مومن نہیں رہ جائے گا, بزدل ہو جائے گا. نبی نے علی کو وہ دعا سکھائی جس میں علی مرتضیٰ شجاعت کا پیکر تھے کہ تاکہ اس کی شجاعت, اس کی برقرار ہے, اس کو پتا چلے کہ اس وقت علی تو جس شجاعت پر. اور قضات, دوسرا مسئلہ امیر المومنین کا تھا کہ آپ اس وقت بہترین قاضی تھے, اور آپ جب بھی آپ نے مسائل کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی تم ہم میں سب سے زیادہ قضات, بہترین جسٹس ہو, چیف جسٹس ہو تم ہمارے, بہترین جسٹس, جو فیصلہ تم کر لیتے ہو کمال کا ہو جاتا ہے فیصلہ, علی مرتضیٰ رضی اللہ. اور آپ کو جو بات سمجھا دی نا رسول پاک نے, بڑی اچھی ہے, وہ آپ کو بھی سمجھا دوں. پرسنالٹیاں آپ کی میری تباہ ہوتی اس وجہ سے فیصلے زندگی کے غلط ہوتے ہیں. رسول پاک نے اس کو بتا دیا کہ فیصلہ نہیں کرنا علی اس وقت تک کسی بات کا جب تک دونوں فریقوں کا تو موقف نہ سن لے. نہیں سننے, ایک طرف ہو گئی. یہ ساری جماعتیں کیوں مسلک فرقے بن گئے؟ اسی لیے بن گئے دوسرے کی سنتے نہیں, اس کی جتنی گفتگو بھی سنتے, الزاماتی گفتگو سنتے ہیں, اس کے اوپر فرقہ واریت پھیلی تب ہے. اور جب آپ کے گھروں میں لڑائیاں جو ہوتی وہ بھی اسی لیے, کوئی بیوی کے پیچھے لگ گیا, کوئی ماں کے پیچھے لگ گیا, ماں کو اچھی سے زیادہ سمجھ کر اسے بیوی کو طلاق دے دی, بیوی کو اچھی سمجھ کر ماں کو چھوڑ کر چلا گیا. یہ مصیبت ہے دنیا کے اندر, دوسرے کی بات ہی نہیں ہم سنتے, اور جو وہ ایکسکیوز کہتا ہے وہ ایکسکیوز بھی ہم نہیں لیتے.
اس لیے امیر المومنین کو دو چیزیں سر عبداللہ ابن مسعود کو کیوں سکھائی؟ عبداللہ ابن مسعود کو اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک، یہ ساری جو دعا سکھائی عبداللہ ابن مسعود وہ آدمی تھے جو قرآن مجید میں خوب دقیق بہت گہرائی سے قرآن مجید کو پڑھتے تھے. رسول خدا نے فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہے کسی آدمی تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. اللہ اکبر. میں ہی کہہ دوں اگر کسی نے فلانی شاید سیکھنی میرے فلاں شاگرد سے سیکھ لے، اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ شاگرد نے جذب کر لیا سارے کا سارا، وہ صحیح مفہوم جو میں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اس کو آپ نے جب سکھائی تو اس کے اندر آپ یہ پڑھیں گے یہ دعا، اور اس کی جو میں نے تشریح کی اس میں قرآن مجید سارا حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور تیسری دعا جو آپ نے حضرت حسن کو سکھائی وہ بچے کو دعا سکھائی ہیں، ایک بڑے کو سکھائی شجاعت والے کو، ایک علم والے کو، اور ایک بچے کو دعا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی، یہ تو سب کو مانگے، ہم بچے ہی ہیں ابھی، ہم نے دین کیا سکھا؟ اس کو سکھائی، اس کے ذہن کے اندر تصور اللہ کی عدالت، اللہ کی حکمت، اللہ کی شان، اس کی ربوبیت، اس کی ذات صفات جمال کمال سب کچھ سکھا دیا حسن کو 7 سال کی عمر میں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے بچے کو خدا کی ذات کا نہیں پتہ چلتا، اس کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے کلمہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے. اس کو پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ کے اندر جنرل مرزا اسلم بیگ کہتا ہے انٹرویو ہوا، ہم وہاں پر موجود تھے، پی ایچ ڈی کے لیے لڑکی کو وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ ہو از یور پروفٹ، کافی دیر سٹکی رہی سوچتی رہی، کہتی قائد اعظم. انا للہ و انا، تمہارا نبی کون ہے؟ میرا کہتے قائد اعظم. کہتا یہ آپ اس کی کہتا جشمدید گواہ ہوں. لڑکی انہوں نے کہا انگریز حیران رہ گیا کہ اتنی بیوقوف اور احمق لڑکی، اس کو یہ بھی نہیں پتا. آپ کے بچوں کا حال ہے، آپ نہ سمجھے ان کو سارا کچھ نہیں پتا، ان کو ناچ گانا رنگ رلیاں اور کچھ نہیں کالجوں کے اندر. برکف آپ نے جس علی ابن ابی طالب کو یہ دعا سکھائی، اور دعا سیکھنے والی اور سمجھنے والی سن لیں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اسنادہ صحیح اخرجہ ترمذی. اس کے ساتھ اور بھی ترمذی بھی لے کر آئے ہیں اور سند اس کی بالکل نسائی کے اندر بھی اس کا ذکر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی. اب اس دعا کا میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. آپ جب اس دعا کو پڑھیں گے نا، آپ اس کے مزے دیکھیں کس طریقے سے آپ کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھا. الہا میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے بچ کر کے. پہلی دعا ادھر سے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہیں سے دعا. پناہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں. اللہم، یہ پہلے کا اے وہ بادشاہ جس کے لقبوں کا ہمیں نہیں پتا، جس کی صفتوں کا ہمیں نہیں پتا، بس وہ اپنی صفتیں خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے اور کیسا ہے. عیبوں سے پاک بادشاہ کے بارے میں اس نے دعا کی. اللہم، پھر فرمایا انی، اب اللہ کے بعد پہلے ذکر کیا اس کا جو خالق ہے. ایتھیسٹ نہیں ہے آدمی، دہریہ نہیں ہے، ایگنوسٹک نہیں ہے کہ اللہ پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں. پہلے اقرار کیا اس اللہ کا کہ اللہ کیا ہے. یہاں لطیفہ آپ کو سنا دوں، یہ ہم لفظ معافی بولتے ہیں نا، معافی عین سے، تو ہم اپنی پنجابی زبان میں اللہ معافی بولتے ہیں. تو وہ ایک بابا لگا ہوا تھا وہاں پر حرم شریف کے اندر، وہ وہیں بیٹھا، وہ کہے اللہ معافی اللہ معافی اللہ عربی پاس بیٹھا سن رہا تھا. اس نے سنا، اس نے کہا یار یہ کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا اللہ فی، وہ پھر کہ اللہ معافی، اس نے جھنجھوڑا اللہ فی، اور پھر تیسرے نے اسے سمجھایا. میں بتاتا ہوں اس کو اصل میں اس کو یہ معافی عرب عین نکالتے ہیں، اسے اللہ معافی کا مطلب ہے اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. وہ کہ اللہ فی، اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہم، اللہ ہے کا قرار کرنا ہے ہم نے کہ اللہ تو ہے. میں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ تو نہیں ہے. ایتھیزم کا داخلہ ختم، اسی وقت اس کے اوپر آپ نے دو کراس لگایا اور ختم کر کے تباہ کر دیا. اللہ کے وجود پر میں اب دلیلیں مانوں گا ہی نہیں. میں نے اپنے پورے قلبی ایمان کے ساتھ اور پورے شبہات کو ختم کرتے ہوئے اور شکوک کو دور کرتے ہوئے اللہ تجھ پر ایمان لے کر آیا. یہ ہے اللہم. اللہ کے ہونے کا اعتراف. جو آدمی اللہ کے ہونے کا اعتراف نہیں کرتا اسے دعا کیا مانگنی. کسی بادشاہ کے ہونے کا اعتراف ہی نہ ہو آپ کو کہ وہ بادشاہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے اس کے پاس جا کر اپنی التجائیں کیا رکھنی. اللہم، کسی ذات کا اقرار کر لینا نہ کسی چیز کے اندر، اور وہاں پر اس نے اللہ کا ذکر کیا بھی ایسے نہیں کہنا اللہ نہیں، ہما لگا کر کیا تاکہ میں یہ مانوں کہ جیسی صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ویسی ساری صفات کو میں مانتا ہوں. یہ بات نبی پاک. اب دیکھیں ہمارے تعلیمی لیول کس قدر اپ ہے.
اب ذرا سوچیں کہ آپ کس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پا رہے ہیں، آپ کے استاد جی کون ہیں دنیا کے اندر، اور کون آپ کو اپنا شاگرد بنا کر آسمانوں سے کلام کو بھیج رہا ہے؟ آپ کی یہ بیالوجی، فزکس، سائنس، اس سے آپ دین حاصل کریں گے، اور اس سے تو آپ اتنے سالوں سے دین حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب ایتھیسٹ ہو کر پوری دنیا کو لوٹ کر کھا کر کرپشن کا بازار بنا دیا ہے۔ آپ کا کس طرح سکون آپ حاصل کر سکیں گے؟ کسی طرح سے سکون نہیں حاصل۔ اس لیے فرمایا اللہم، پہلے دن ہی یہ نہیں کہا انسان نے کہ میں بندر ہوں، یہ نہیں انسان نے کہا میں نہیں جانتا اللہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، نہیں، اس نے پہلے دن ہی اللہ نے ہمارے علم کے اندر آیا کہ خدا کو زیر بحث لے کر آیا کہ اللہم، میں نے اپنے قلب سے اور اپنے ذہن سے دونوں سے مل کر جو نتیجہ نکالا کہ واقعی تیری ذات ہے اور تو موجود ہے اور ہم تیرے بندے، انی، اب کہا اور بے شک میں، اب پہلے ہوا معبود کا اقرار، دوسرا اقرار ہو گیا عبدیت کا اقرار، انی، بے شک میں بھی ہوں۔ کئی کہتے ہیں میں اگنوسٹک، وہ کہتا ہے کہ غالب نے بھی کہا کہ سار دام خیال ہے، اس نے بھی یہی بات سمجھائی کہ نہیں پتہ نہیں ہم ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور اس نے کہا اچھا جی پھر تھپڑ مار کے دیکھ لیتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ لگ جائے گا 2 منٹ میں ہے کہ نہیں ہے۔ ساری دنیا میں جنگیں برپا ہوئی ہیں، لوٹ لوٹ کے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، بندے مار رہے ہیں، جذبات ہی بتاتے ہیں کہ بندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایک گروہ ہے پاگلوں کا دنیا کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کسی سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کہتا میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو خدا کے وجود کے بارے میں انکار کرتا ہے، میرے سامنے تو تیرے وجود کا انکار ہے، تو اپنا آپ ثابت کر کے دکھا۔ اقبال بھی بڑا ذہین تھا، اس نے کہا جب اللہ نہیں نہ ماننا تو ماننا پھر تجھ کو بھی نہیں، تو بھی بندر ہی ہے پھر، اور کوئی نہیں شے۔ اس لیے انی، تو ہے اللہ میں تیرا بندہ، تو ہے اللہ اور میں تیرا بندہ۔ فرمایا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہم انی اعوذ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ اعوذ کا کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر، تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اعوذ کا مطلب ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ پناہ کیا ہوتی ہے؟ یہ 4 دیواری ہے، یہ 4 دیواری اس کے اندر داخل کر دیا، اس کو ایسا بنا دیا مضبوط طریقے سے کہ ایٹم بم اوپر سے نیچے سے زلزلہ آ جائے، دونوں صورتوں کے اندر یہ عمارت تباہ نہیں ہو سکتی، نہ اس کی جڑیں نہیں زمین سے ہلنے والی، نہ اس کی چھت اوپر سے ہلنے والی۔ کیوں؟ میں اللہ کی پناہ میں آ گا ہوں۔ ایسا رب ہے کہ اس نے مجھے اوپر سے بھی رحمت سے ڈھانپ لیا، نیچے سے بھی اس نے فضل کے ساتھ پکڑ لیا، اور اس کے گنبد کے اندر مجھے اس طرح بند کر لیا کہ میں موج ہی موج میں ہوں۔ باہر دھوپ پڑ رہی ہے، بڑی دھوپ ہے، بڑی دھوپ ہے، پر اندر اس نے ایسے اے سی لگا دیے کہ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہر پڑ گیا پوری دنیا کے اللہ مجھے ایسے اپنی پناہ میں لے لے، میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بڑے دھوپ جتنی باہر پڑتی ہے، حالات دنیا کے معاشرے کے جتنے مرضی خراب ہو جائیں، لیکن تو مجھے اپنے پاس لے لے، میں ان مشکل حالات میں بھی تو مجھ کو بچا سکتا ہے، اس لیے تو مجھے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں؟ اس لیے فرمایا، دیکھا نہیں، آپ دیکھتے نہیں باہر کہر پڑ رہا ہے گرمی کا، اندر آپ ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہوئے، یہی میں آپ کو کھانے دوں، پینا دوں، وہاں آپ کا واش روم بنا دوں، بڑے آرام سے آپ مرکز سے باہر نہ جائیں، موجے ہی اندر ہو جائے۔ اس لیے جتنے مرضی آپ سمجھ لیں دنیا کے اندر حالات کو، دوسری جنگ عظیم کیا، اب تیسری بھی لگ جائے نا، اگر آپ اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں ہر لحاظ سے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اب آپ باہر نہیں، اب آپ کو کوئی شے گزند نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ، تعوذ کے کیا کہنے، تعوذ اور تسمیہ 2 چیزیں ایسی دین کے اندر ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سکھاتے نا، کام ہی سارا کرا۔ اور دیکھیں کہ ہر جگہ پہ یہی آپ کو، تعوذ کیا ہے؟ پناہ میں آ جانا، تسمیہ کیا کہ اعوذ پڑھنا، اور تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا۔ جس کو تعوذ اور تسمیہ آ گیا نا سمجھ، اس کو سمجھ لیں کل کا کل دین سمجھ آ گیا، پیچھے بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی۔ اللہ نے فرمایا کہ تو میری پناہ میں آ جا، ایسے جیسے کسی وڈیرے کی پناہ کے اندر کوئی بالکل کمی آ جاتا ہے کہ سرکار مجھے بچا لیں۔ فرمایا بادشاہ جو ہوتے ہیں نا دنیا کے غیر مند وڈیرے اور بڑے لوگ، وہ خود مر جاتے ہیں لیکن وہ اپنے بندہ نہیں دیتے کسی صورت میں۔ آ گیا تھا ہانی کے گھر سے، حضرت مسلم بن عقیل کا آتا ہے نا، جب حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے زیاد کے دربار میں لے آئے نا، تو اس نے کہا نکال مسلم بن عقیل کا ہے۔ اس نے کہا دن ہی وہ دن چڑھا جس دن ہانی کی پناہ میں آیا بندہ، اس کو دے دوں، تو مجھے قتل کر کے میری بوٹیاں اڑا دینا، میں مسلم بن عقیل تجھ کو نہیں دوں گا۔ یہ کون سا دن ہے؟ اللہ کے رسول کے بچے نے آج مجھ سے پناہ مانگی اور میں اس کو پناہ ایک بادشاہ، ایک معمولی سا سردار ہو کے اپنی آن کی خاطر نہ دوں؟ تو مجھ سے کس طرح لے سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کر تیرے میں چروا دوں گا۔ اس نے کہا چروا، تجھے مسلم بن عقیل نہیں ملنا کسی صورت میں۔ مسلم بن عقیل نہیں، ہانی نے دیا۔ ہانی نے کہا مسلم بن عقیل میں تجھے کسی صورت، خود موت کے منہ میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ بندے اپنی غیرت پر آ جائیں تو کہتے ہیں بندہ میری پناہ میں ہے،
خبردار کسی آدمی نے ایسے اور اسی طرح ایک کافر کو ایک مسلمان عورت نے پناہ دے دی، مسلمان مان نے اسے کہا میں پناہ دی اس بندے کو، قاضی کے پاس مقدمہ جہاد میں چلا گیا کہ اس نے تو اتنے بندے مارے، قاضی نے کہا سارا لشکر اپنی تلواریں اپنی نیام میں کر لے، عورت پناہ دے چکی، رسول پاک نے کہا مسلمان کو کسی ادنا مسلمان کافر کو ادنا مسلمان بش کو ہمارا یہاں کا چپڑاسی اگر پناہ دے دے آپ کا کوئی حق نہیں اس کو مار دے گا، کوئی حق نہیں اس کی پناہ میں، یا وہ پناہ چھوڑے یا اسے ذمہ اٹھا لے یا پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب یہ ایسا اسلام ہے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام بندوں کی حفاظت نہیں کرتا، اسلام بڑا کچھ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہم تیرے اقتدار میں اس قدر تیرے اقتدار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ تیرے اقتدار میں کوئی آ جائے اس کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا جب تو مجھے لے لے گا، مجھے کس بندے نے یہاں پر کرنا۔ اس لیے بہت بڑھائی کا اللہ کا یہ آپ سمجھ لیں کہ آؤز کے اندر جتنی اللہ کی بڑھائی بیان کر دی نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، آؤز کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تیری جتنی بڑائی ہے کسی اور کی بڑائی نہیں، بڑائی میں پناہ لے لی، یہ اللہ کی اتنی تعظیم کی ہے، اتنی تعظیم بندے نے کی آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کا ادب، اللہ پاک کا احترام، اللہ پاک کی عزت، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب بالکل گر گیا، اور اللہ کی شان ہے، یہ آؤز کے اندر اللہ کی شان چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا ہم تجھے آتے ہیں، پھر دوسرا کیا بے رضا کا من سخاتی کا، دو باتیں اللہ اللہ اللہ، پہلے اللہ کو پکار لیا، اب دو باتیں آ گئی۔ رضا کیا ہے؟ صفات جمالیہ، کہ مجھے تو اپنی رضا میں لے لے، جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے نا، وہ مجھے اپنی رضا عطا فرما، میں تیری رضا میں آنا چاہتا ہوں، ہیں تیری مسکراہٹ ایک دیکھنا چاہتا ہوں، ہیں تم سے میری امید کیا ہے؟ ذرا مسکرا دو، ذرا مسکرا دو، ہیں ایک دفعہ مسکراؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں بندے کی بعض باتوں پہ ہنس پڑتا ہوں، اللہ یازک، اللہ بندے کی باتیں سن کے اللہ تو مجھے دیکھ کر میں پناہ میں اس طرح داخل ہوں، ادھر میں ادھر بیٹھا ہوں تو ایک بندہ ادھر سے داخل ہو، میرے چہرے پر دیکھتے ہی مسکراہٹ آ جائے گی اگر میرا کوئی قریبی ہوا تو پہلے ہی اللہ کو کہہ دیا کہ مجھے اتنا قریب کر لے کہ جو ہی تیری پناہ میں داخل ہوں تو دیکھ کر مجھے مسکرا دے، اور پھر اس وقت میری خوشی کی دیکھنا کہ میں بندہ کس قدر خوش ہوتا ہے کہ میرے رب کی میں پناہ میں اس کی رضا میں نے حاصل کر۔ اس لیے جتنی صفات جمالیہ تھی وہ ساری اللہ سے رحیم، کریم، غفور، ودود پیار کرنے والا، وہاب جو گفٹ دیتا رہے 24 گھنٹے آپ کو تحفے ہی، وہاب کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو گفٹ ہی دیتا رہے، انکا انت الوہاب، تو وہ ہے جو ہمہ وقت ہمیں تحفے ہی دیتا رہتا ہے، اور تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ اپنی خوشی سے بندہ دیتا ہے جس کسی کو بھی دیتا ہے۔ ہبہ اسی سے نکلا ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ اس نے ہبہ کر دی اس مکان کو، ہبہ اسی سے نکلا ہے، تحفہ اس قدر دے ہی جانے، تحفے دے ہی جانے کہ بندہ کہے یار رکھنے کہاں اتنے سارے تحفے ہیں۔ پرانے زمانوں میں بادشاہ ہوتے تھے، کسی کے گھر تحائف بھجواتے، ہزار اونٹ بھیج دیتے، کسی کے گھر میں سونے چاندی کے تھال، بندہ گنتا اشرفیاں بندے کے ہاتھ کالے ہو جاتے، اتنے بادشاہ نوازنے پر جب آتے جب ان کی کوئی تعریف کرتا۔ تو فرمایا اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا، تیری صفات مانگتا ہوں۔ کون کون سی صفات؟ ساری صفات کا ذکر کر دیا اللہ کی، رضا مانگ کر ہر وہ صفت جس سے جمال ٹپکتا ہو، جس سے رحم ٹپکتا ہو، جس سے معافی ٹپکتی ہو، جس سے مغفرت ٹپکتی ہو، جس سے فضل ٹپکتا ہو، جس سے کرم ٹپکتا ہو، جس سے برکتیں ٹپکیں، جس سے رحمتیں ٹپکیں، اس کو رضا کہتے ہیں، اس کو رضا کہتے ہیں، جس سے یہ ساری چیزیں ٹپک جائیں، ٹپک جائیں۔ ٹپکنا کیا ہے؟ خود بخود نکل آئیں، ہیں چیز بند ہوتی ہے، اگر اسے کوئی شاید ٹپک جاتی تو اپنا رستہ بنا لیتی، خود ہی اس کی ربوبیت نے یہ تقاضا کیا کہ بندوں کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر وقت رحمت ہی ان کے اوپر کرنی چاہیے۔ اگر تیری رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں۔ پھر فرمایا من سخاتی کا، اللہ اکبر، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری رضا لینا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف اشارہ کر دیا میں سزا نہیں لینا چاہتا، کسی قسم کی مجھے سزا نہ کبھی دیجئے، کبھی مجھے اپنی محفل سے اٹھا نہ دیجئے، کبھی مجھے گھر سے نکال نہ دیجئے، کبھی مجھ سے نگاہیں نہ بدل لیجئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم بندے کی طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے، ایک تو یہ کہ کھڑا ہے اس کی طرف کریں گے، ایک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم اسے منہ ہی موڑ لیں گے، اس کی طرف منہ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اس سے پناہ مانگیں ایسا وقت نہ آپ پر آ جائے، کچھ نہ صحیح عداوت ہی سے غالب نے کہا تھا، اس نے کہا میں محبوب تیرا تغافل نہیں برداشت کر سکتا، کچھ نہ صحیح عداوت ہی صحیح، لڑائی ڈال کے رکھ لے میرے ساتھ، پر اس طرح قطع نہ کیجئے تعلق ہم سے،
کچھ نہ صحیح عداوت ہی صحیح. بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری طرف رہنا چاہتا ہوں, پر ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ غالب دنیا کے محبوب سے تو لڑ سکتا ہے لیکن تجھ محبوب سے ہم عداوت نہیں رکھ سکتے. تجھ سے ہمہ وقت ہم یہی کہیں گے کہ قطع نہ کیجئے تعلق ہم سے کسی صورت میں نہ کریں. ہیں جی, جب بھی کریں ہمیں عداوت نہیں چاہیے, ہمیں تو تیری محبت چاہیے. یہ صفاتیں کس کے بارے میں؟ جلالیہ کے بارے میں بیان آ گیا کہ وہ کیا ہے؟ عزیز ذوالانتقام. وہ کیا ہے؟ مالک ذوالجلال والاکرام. وہ آ جائے اپنی آپ پر بندوں پر قہر کہ وہ ہے قہار, قہر ڈالے بندوں کو لگ پتہ جائے کہ اس وقت کی زمین میں گناہ کر کے رہتے کیسے ہیں, نافرمانیاں کر کے رہتے کیسے ہیں, بغاوتیں کر کے باغی بن کر آپ رہتے کیسے ہیں, کیسے رہتے ہو میری زمین پر؟ کھاؤ میرا, پیو میرا, سب کچھ میرا, کپڑا جوتا میرا, ماں باپ, گرمی سردی میری, ہر زمین سورج چاند ستارے شجر حجر دریا وحوش طیور سب میرے, سب کچھ میرا. تم لوگ اور میری زمین پر بغاوت, اور دن رات بغاوت. کوئی بغاوت کا ایک ٹائم ہوتا ہے, فجر کے وقت تمہاری بغاوت, ظہر کے وقت تمہاری بغاوت, عصر کے وقت تم باغی, مغرب کے وقت تم باغی, عشاء کے وقت تم باغی, تہجد میں تم غافل. 24 گھنٹوں میں بندے کو یا باغی الخیر, یہ رمضان شریف کی راتوں میں آواز پڑتی, اوے جو خیر سے بھاگ گئے واپس آ جا تجھے قبول کر لوں. یا باغی شر, اوے جو شر پھیلاتا اس آ جا تو بھی واپس آ جا میں تجھے کر لوں. او اللہ دو آوازیں دیتا ہے, باغی الخیر اور باغی الشر کی آوازیں ہوتی تہجد کے وقت. آپ کو پتا ہے فرمایا تو 5 وقت میں تجھے بلاتا ہوں کہ ایک وقت میں بھی آ کے توبہ کر لے, میں تیرا رستہ سیدھا. 5 وقت نماز رکھی کیوں؟ فرمایا تجھے کبھی تو ہوش آئے گی, سورج نکلتے آئے گی, ڈوبتے آئے گی, ڈھلتے آئے گی, رات میں آئے گی, تڑکے آئے گی, فجر پھوٹتے ہوئے آئے گی, کبھی تو تجھے عقل آئے گی. 5 نمازیں اگر نہ وہ رکھتا, میں کہتا ہوں واقعی 50 بنتی تھی, 50 اس نے وقت کے حساب سے لگائی کہ ان وقتوں میں بھی ہے, تقاضا 50 کا ہی تھا, لیکن بندوں پہ رحم کر کے اس نے 5 کر دی. اگر رسول پاک چاہتے اللہ ہی کہہ دیتا کہ نہیں بھائی کام نہیں ہونی جائیں آپ, کوئی بات ہونی تھی, کوئی بول سکتا, جیسے پہلے رسول پاک خاموشی سے آ گئے. کس نے کام کی؟ یہ کہتے رسول پاک نے رحم کیا. رسول کے دل میں رحم ڈالا کس نے؟ اللہ رب العزت نے رحم ڈالا. اسی کو شفاعت کہتے ہیں. نبی پاک نے نہیں آ کے خود سے اللہ کو مشورہ دینا قیامت کے دن آ کے بھی اللہ پاک آپ اس طرح کر دیں, اللہ کو پہلے بات ہی نہ سوجی ہو. اللہ ہی نبی کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے تو نبی کے دل میں بات ڈال دی, نبی اللہ کے پاس چلے گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں مجھے شفاعت نہیں آتی. شفاعت دی اللہ نے 50 کا ثواب ہی دینا تھا, ٹھیک ہے نا. فرمایا کم ہی خدا نہیں کرنی, ایک نبی کے دل میں بات ڈالی. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال کہاں سے آ گیا؟ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم وہی پیغمبروں کی طرف ہم کرتے ہیں. اللہ نے وحی کی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کے اوپر الہام ہوا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چپ کر کے چلا گیا, تسلیم کے مقام پر کھڑا تھا, سپردگی کے مقام پر آ کر کھڑا ہوا تھا معراج کے دن. اس نے اپنے آپ کو میرے آگے کر دیا اور آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا, جی جیسے فرمایا, جی جیسے فرمایا, بجا فرمایا, جیسے آپ کو حکم, جی ہاں ایسے ہی انشاءاللہ ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یس باس, یس باس, یس باس, یس باس. Every time you have to say yes boss. ہر ٹائم میں کہو yes yes yes. مومن کو 24 گھنٹے میں 50 نماز, نبی نے نہیں سوچی ہوگی 50 نماز کیسے پڑھیں گے اس پورے دن میں. آخر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہترین ذہانت کے سے بھی اوپر تھے, الہام ان کے قلب پر اترتا تھا, فرشتے ان کے ذہن تو گھیرے رہتے تھے, حضور پر نور کے آگے پیچھے جتھوں کے جتھے رہتے تھے, اور اس مقام پر یہ زمین کی بات ہوتی ہے, اس مقام پر اللہ نے یہاں کا واللہ یعصمک من الناس, نبی وحی پہنچا اور ڈریلا بندہ سے میں تجھے لوگوں سے بچا کے رکھوں گا, میں دیکھتا ہوں یہ کیسے تیرا بال بکا کرتے ہیں. جس کو بلائی عرش پہ لیا اور وہاں پر جا کر کے عرش کے قریب کھڑا کر کے وہاں پہ سدرۃ المنتہی وہاں پہ گفتگو کر لی, وہاں نبی نے ہر بات یس 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 یس, جی ہاں جیسے آپ نے فرمایا میرے آقا, جیسے آپ نے فرمایا میرے مالک, جیسے آپ نے فرمایا حضور والا. میں کہتا ہوں نبی وہاں ہر وقت یس میں ہے. تو آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ کیوں نہیں یس کہتے؟ آپ کہتے ہیں نو نو نو, حی علی الصلاۃ نو, فجر الصلاۃ خیر من النو, حی علی خیر من نو, حی علی الفلاح نو. آپ نمازوں کے وقت حاضر نہیں, آپ تہجد کے وقت حاضر نہیں, آپ کو بلایا جاتا ہے کہ کون ہے جو اس وقت آ کر ہم سے کچھ لے جائے, آپ جاتے نہیں ان کے ہاں لینے کے لیے. بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں, کھلی کچہری لگی ہوئی ہے, اپلیکیشنز پہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں, بادشاہ منتظر ہے, ساری اپلیکیشنز ایک ایک لمحے کے اندر کروڑوں اپلیکیشنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ فرمایا تو مقدر کو روتا ہے.
ہر آدمی کہتا ہے میرا مقدر ٹھیک نہیں، میرا مقدر ٹھیک نہیں، اللہ تو نے میری تقدیر میں کیا لکھ دیا، میرے نصیب میں کیا لکھ دیا؟ شب قدر کی رات مقدر بنانے کی رات ہے، لکھ لے آج تیرا مقدر بن جائے گا یا سور جائے گا یا بگڑ جائے گا، تو نے خود بنانا، آجا میری بارگاہ میں۔ اب بدنصیب کون ہے جو خود نہ اٹھے، خود لاہو لاب میں اور فیس بکوں پر اور خود واٹس ایپ اور ایمو پر اپنا وقت ضائع کرے؟ کون ہے مجھے بتائیے پھر، قصور کس کا ہے؟ بادشاہ نے تو کھلی آفر کی ہوئی ہے، اس کی تو پیشکش کسی وقت بھی انلیمیٹڈ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ پوپ پھوٹنے سے 1 سیکنڈ پہلے تک اگر تم آ گئے ہماری بارگاہ کے اندر، ہم تمہیں شب قدر دے گے حتی مطلع الفجر۔ فرمایا اس سے پہلے کہ طلوع فجر سے پہلے 1 سیکنڈ سے پہلے بھی تم نے اتنا ہی کہہ دیا یا اللہ، چل نہ کہ دل میں کہا ان میں اللہم انکا عفوٌ تحب العفو فاعف عنی، اے میرے بادشاہ سلامت، کون سا وقت آیا ہے کہ آپ معافی نہ دیتے ہو؟ ترجمے یہ نہ کرو تو معاف کرنے والا ہے۔ وقت کون سا آیا کہ جب تو نے معافی نہ دی ہو؟ وہ وقت کون سا آیا؟ کبھی مخلوقات کل کی کل، جن و انس و ملائک و شجر و حجر، کوئی بھی ذی شعور مخلوق جو ہمیں نطق کے ساتھ منطوق ہے، بول سکتی ہے، کسی وقت میں اس مخلوق کو تیرا حق ادا نہیں کر سکی، پر تیرا کام ہی معاف کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے۔ اے وہ بادشاہ جو شروع سے ہی ازل سے ہمیں معاف کرتا آیا ہے اور اب تک معاف کرتا ہی چلا جائے گا۔ اس دنیا پریزنٹ کو بھی، حال کو بھی، فیوچر کو بھی، تینوں کو لے لیا۔ فرمایا جو معاف کرتا آیا ہے، کیوں کرتا آیا ہے؟ تحب العفو، آپ کو معاف کرنا ہی اچھا لگتا ہے، آپ کو مغفرت کے پروانے دینا ہی اچھا لگتا ہے کہ بندے گناہ جتنے مرضی کر جائیں، آپ بے پرواہ کر کہتے سارے معافی مانگ لی، چلو سب کو معاف، سب کا بونس بھی لگ گیا، پیسے بھی لگ گئے، سب کو لے دیا، اوور ٹائم سب کو دے دیے۔ نہیں بھی بنتے تھے، نوکریاں نکمی کی، لیکن کہا جا تم کو ہم کے معاف کر دیا۔ ہاں تحب العفو، پھر اب جب 2 باتیں کر لی، اس کی رحمت جتلا لی، تو لگا بولنے کیا؟ فاعف عنی۔ جب اتنا کچھ بٹ رہا ہے سارے جہان میں اور مجھے ہر ایک کو بٹ آپ نے دیا ہے، تو پھر مجھے بھی کچھ عطا فرمایا جائے، مجھے بھی معافی چاہیے، مجھے بھی عطا فرما دیں۔ فرمایا عائشہ یہ مانگ لیا کر اور عزم کے ساتھ اور جزم کے ساتھ مانگ۔ میں کہتا ہوں دعا میں فرمایا، مولانا نے دعا ایک دفعہ سکھائی، الہی صبح کا دن نہ چڑھے، فجر نہ طلوع ہو، ایسی حالت میں کہ میرے ذمے کوئی گناہ باقی رہ جائے، مجھے ایسی فجر چڑھنے سے پہلے سارے گناہ معاف کر دے میرے، تاکہ میں پاک ہو کر فجر کی نماز پڑھوں، پاک ہو کر فجر کی نماز پڑھوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جو اللہ سے ڈر گیا تنہائی میں من خشی الرحمن کہا ہے، اللہ نے کہا رحمان کہا، کہ جو ڈر گیا تنہائی میں رحمان سے، اس نے امید کے ساتھ کہ یہ رحیم ہے، انتقام نہیں لینے والا، زیادہ غصیلا نہیں ہے، بات کرنے سے ڈرے نہ کہ یہی نہ ہو۔ کہتے ہیں کوئی آدمی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی منصب پر بیٹھا ہے نا، تو کوئی اجنبی آئے نا، تو اس کو کھلے ہاتھوں سے ملے، آئیے جناب، آئیے تشریف رکھیے جناب، بیٹھیے۔ انہوں نے کہا اس کے دل سے پھر ڈر جاتا رہتا ہے کہ یا مجھے یہ کچھ نہیں کہے گا، وہ کھل کر آپ کو اپنی حاجت بھی سنائے گا اور آپ اس کی حاجت پوری کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ ثواب تو حاجت پوری کرنے کا ملے گا۔ مومن کے دل سے خوف اٹھا دے جو آدمی، قیامت کے دن اللہ اپنا خوف اس سے اسے مامون اور محفوظ رکھے گا۔ مومن کے دل سے اندر آتے ہی بندے کے دل کو، اس کو پہلے اس کے دل سے خوف نکال دیں کہ آپ اتنا ویلکم کریں، اوپنلی اس کو ویلکم کریں۔ اللہ نے رحمان لگایا کہ میں اوپنلی ویلکم کر رہا ہوں، آؤ۔ وجاء بقلب منیب، ایسے دل کے ساتھ وہ میرے پاس آیا جس میں تڑپ تھی اور رو دینے کی تھی کہ میں آپ کے سامنے اپنی بات سنانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کب نہیں اس کی سنے گا۔ پھر فرمایا اگلی بات واب معافاتی کا من عقوبتک، 2 باتیں معافات کہتے ہیں، معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو، اور معافات کے اندر جو اللہ کی 2 افعال آئے ہیں وہ تھی اللہ کی صفات، اب کیا آ گئی اللہ کی افعال، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید کمالی، توحید جلالی۔ اس افعال میں توحید ربوبیت چھپی ہوئی تھی کہ اللہ کی 2 افعال والی صفتیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو سمجھنی چاہیے۔ کیا؟ افعال الاکرام والانعام۔ اس کے اندر معافاتی کا مطلب اس نے کہا کہ بادشاہ میں روز قیامت جب سارے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اس دن اگر تیرا ارشاد ہو جائے نا کہ بخش دیا، جاؤ چلے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ مانگی معافاتی کا۔
کہ ابھی آ ہی رہا تھا وہاں سے، اوے تو چل رہا سیدھا جنت میں چل۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا اعمال نامہ پیش ہوگا؟ ہاں ہوگا۔ تو فرمایا آسان حساب کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ نامہ مال باندھی ہوگا، کھولا نہیں جائے گا، بس اس کی طرف دیکھا جائے گا، اس کو کہے گا آپ جائیں، نکل جائیں، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ لینا ہے ایسا کہ نہیں؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس میں سے کر دے، یہ سارے مسلمانوں کو ہی کر دے، تیرا کچھ نہیں جاتا میرے اللہ، تو سمندر ہے، ہمارے کپڑے کتنے ہی گندے ہو جائیں تیرے دریائے اس رحمت میں ڈبو دیں، سب اجلے اجلے ہو جانے، سمندر کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ معافی، ایسی معافی آپ مانگ لیں اللہ کی ذات سے، اس کے سامنے جاتے آپ تو جائیں نا، آپ تو نکلے نا، باقی سارے آ جاؤ ابو جہل ابو لہب، تم کو میں باتیں کر، تم سے میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر پیچھے سے ہی کام ہو جائے نا، صاحب کے سامنے پیش ہی نہ ہو، اور کرپشن پوری ہو، نیب بڑی سخت ہو، باہر ہی کہیں سے وہ کہہ دے ادھر ہی بھیج دے، ہاں جی ان ادھر ہی بھیج دے، بس ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں الیکشن میں کھڑا ہو جائے گا بندہ۔ فرمایا جاؤ موج کرا دی ہم نے تمہاری، تم ہماری بارگاہ میں اس سے پہلے اکرام والانعام، ایک تو کرے گا کرم کہ بندہ کو بخش دے گا، والانعام اگلی بات سن لو، ساتھ یہ نہیں کہ کرم کرنے کے بعد کہے گا جاؤ جدھر مرضی، نہیں، فرمایا جاؤ ادخلی فی عبادی فادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہونا، ادھر ادھر نہیں پھرنا۔ والانعام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2.5 فٹ اگر ایک کوڑا، سرکار نے فرمایا جنت میں رکھنے کی جگہ کسی مومن کو مل جائے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا، سرکار نے فرمایا ایک کوڑا اتنا ہوتا ہے، وہ ایک کوڑا ڈنڈا جو ہاتھ میں پکڑ، 2.5 فٹ کی جگہ، اور 2.5 فٹ، فرمایا سرکار نے جب وہ داخل ہوگا، اتنی بڑی زمین کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو، 100 عمریں چاہیے اس زمین کو دیکھنے کے لیے، لیکن ادنا جنتی کو 10 جو آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اس کو 10 زمینیں انعام کے طور پر دے دی جائے گی، جاؤ پھرو اور عیش کرو اور کھاؤ پیو۔ میں کہتا ہوں یہ دیکھ کر ادھر اس کا باغ، جی سیب کا باغ، خوبانی کا باغ، تمہیں کیا پتا خوبانی ہے سیب، دنیا کی حقیر نعمتوں کے پیچھے مرتے جاتے ہو، 600 روپے میں خرید لیتے ہو آلو بخارا، فرمایا تمہیں کیا پتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک درخت لگاؤ ایسا شجر، پھلدار، پھولدار، سایہ دار، تینوں چیزیں سنو، پھلدار، پھولدار، سایہ دار، خوشبودار، خوشنما، 5 چیزیں درخت کے نیچے ہوں، سب چیزیں تجھے ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ دیا، 5 چیزیں تجھ کو مل گئیں، اور درخت بھی وہ جو 500 سال کی مسافت تک چلتا رہے گا۔ بادشاہ تیرے انعام کے کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، میں کہتا ہوں رب تجھ پر قربان، تجھ پر قربان۔ شہید ایسے نہیں مر جاتا، شہید ایسی باتیں سن سن کے نا باتوں میں آ جاتا ہے اللہ اکبر، میں تو ایسے کہہ دیا باتوں میں آ جاتا ہے، یقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کھجوریں ہی کھا رہا تھا نبی علیہ السلام کے سامنے بندہ، حضور پر نور رسول مقبول، جنگ بہت چھڑ گئی، مٹھ بھیڑ ہو گئی، گھمسان کا رن پڑ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، صحابہ ایک طرف، صحابی کھڑا 10 منٹ دیکھتا رہا، تماشا بھی ہو کیا رہا ہے، یہ تو خالد نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے جی، تھوڑی سی کھجوریں نکال کے کہ بھوک لگی، کھانی شروع کر دی، اتنے میرے اس کو آواز آئی، اس سے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو وہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کھجور پھینکی، اسی وقت جنگ کے میدان میں چلا گیا، کہا وقت تھوڑا ہے، یہ تو بہت ٹائم لگا رہا ہوں، جا کے شہید ہو گیا، اسی وقت آ گیا نبی کے سامنے، نبی کی بات پہ عین میدان جنگ، جب کٹ رہے ہوں جسم، ابھی تو تمہارے جسم کٹتے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، فرمایا جسم کٹ رہے ہوں، ایسی حالت میں کوئی ہم پر ایمان لے آئے اور شہادت کے مرتبے پر ہم اسی وہ شہادت میدان جنگ کی طرف نہیں جا رہا، وہ دراصل جنت کے دروازے کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، الجنت تحت ظلال السیوف، یہ تو سایوں کے نیچے ہے تلواروں کے، ہم مشکلیں دے کر آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، آؤ ان جنتوں میں داخل ہونے کے لیے کون ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ہے انعامات۔ اور پھر میں من عقوباتک، عقوبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بندے کو اس کے گناہوں کی سزا بدلے میں دینا کہ تو نے یہ کیا تھا، یہ کر، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں کسی صورت میں، وہاں ناراضگی سے بچا، یہاں پر اللہ پاک کے سامنے عقوبت من الافعال الغضب والانتقام، اللہ میں ان فعلوں سے جس سے بچنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے سے تجھے غصہ آ جائے، تو انتقام پر اتر آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑکا دے، آپ نے کسی مظلوم کو کہہ دیا بھاگ جاؤ یہاں سے، میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا، اللہ کا غضب اسی وقت، مظلوم کو تو نے یوں کہا،
کوئی اللہ کے نام پر آ کے بھوک کا سوال کر دیا، آپ نے کہا جاؤ میں تمہیں جانتا ہوں تم تماش بین ہو، جب بات جاؤ، نا 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 فرمایا۔ رات آپ نے زنا کیا، صبح آپ کو پکڑ لیا، اسی وقت اٹھا کر جیلوں کے اندر پھینک دیا، کسی غلط مقدمے میں پھنسا دیا اللہ پاک نے، شراب پیتے ہوئے اللہ نے اس وقت پکڑ لیا، عورتوں سے رنڈی بازی کرتے ہوئے، باتیں ٹیلی فون پر باتیں کرتے خدا نے پکڑ لیا، اسی وقت وہ دکھایا کان کے قریب موبائل لے کر، موبائل پھٹ گیا اور چہرہ سارا جل گیا۔ اللہ نے فرمایا چہرہ جلا کے رکھ دیں گے ہم، جو انتقام مجھے غضبناک کرتا ہے، مجھے غصہ دلاتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ مجھے ریش کر رہا ہے، اس کو نکل جائے۔ باپ اگر بیٹے سے غصہ کہتے اس کو میری نظروں سے دور کرو، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں کسی صورت میں۔ جب بندہ غضب پر آتا ہے تو آپ کو پتہ نا پھر کیا اس کی حالت ہو۔ فرمایا اللہ ایسا کام نہ کرائیو، مجھے پکڑ کے رکھیو، قدم پکڑ سنبھال شاہ تے قدم صفت صفاؤں نہ ڈولے۔ مولانا بتاتے تھے کہ بادشاہ میرے قدم کو پکڑ کے رکھنا، کہیں یہ نہ ہو کہ میں سچائی صدق صفاؤں نہ ڈولے، یہ نہ ہو کہ میں نیکی کی راہ سے پھسل کر وہ جا پڑوں اور پھر تجھے غصہ آ جائے تو میری بخی اڑے دے۔ نہ فرمایا نہ، اللہ نے فرمایا اب غضب، اور غضب کے بعد ایک ہوتا ہے مجھے غصہ آیا تو میں نے کہا اسے نکال دو، وہ چلا گیا، ایک ہوتا ہے الانتقام، مجھے انتقام بھی ساتھ میں آ گیا، میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، تیری یہ جرت کہ میں تجھ سے انتقام بھی لوں گا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کر دے یا اللہ مجھ کو کہ میں تیرے انتقام کا سامنے نشانہ بن کے رہ جاؤں۔ اور فرمایا اللہ نے یہ دو پناہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے، ہر وہ شے مانگ لی جس سے وہ راضی ہو جائے، ہر اس شے سے پناہ مانگی جس سے وہ ناراضگی کا سبب ہو جائے۔ رضا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہر معاملے میں مجھ سے راضی ہو جا، اور معافات کا مطلب ہے مجھے کسی اور کے حقوق ادا نہ کرنے پر کہیں پکڑ نہ لینا، ماں کے حقوق، بہن کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بچے آپ کا انتظار کرے، بیوی آپ کے انتظار میں بیٹھی، ماں آپ کے انتظار میں بیٹھی، آپ ان کو منہ ہی لگاتے سارا دن، کبھی ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر، آپ کو کیا پتا آپ کا رزق کمانا خدا کو یہ ناپسند ہے۔ اللہ کہتا بیٹھ اور وقت دے، جس وقت تیری بیوی چاہیے وقت، تیری ماں کو چاہیے، بہن کو، تیرے بچوں کو وقت چاہیے، کسی اور کے حقوق آپ کھا جائیں اس سے بھی پناہ مانگی، اللہ مجھے ایسا نہ کر لینا میں رضا تو مل جائے لیکن بعد میں معافات نہ ملے، کسی اور کے حقوق پہ پکڑ آ جائے، میرے اپنی نیکیوں پہ پکڑ تو نہ آئے لیکن کسی اور کے حقوق ادا کرنے تھے اس پہ پکڑ آ جائے، اللہ فرمائے اس سے بچا لے۔ اور اب جو بات سمجھائی اللہ اللہ اللہ، وہ سمجھ لو میرے خطبے کی جان ہے، 10 منٹ آج اس پہ لگانے مزہ آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ نہ آئے تو مجھے وہ آؤزو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا اعوذ بکا من کا، 2 چیزیں لگائیں، ایک کا کافی تھا تجھ سے، اور اعوذ بکا کا بھی اندر کہا تھا، اس کا مطلب بھی تجھ سے، اعوذ بکا، میں، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کا مطلب ہوتا ہے تجھے یا تجھ سے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح من کا مطلب سے اور اس کا مطلب آگے تک کا، اعوذ کافی تھا، پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، نا 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 نا، معاذ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لفظ یاد آتے ہیں کہ مجھے اللہ بچا لے کہ تم مجھے کس طرف دعوت دیتی ہے، آتے ہیں یا اعوذ ایک ایسی چیز ہے، اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، جہاں پناہ، عالم پناہ، جس کو جہاں پناہ، جو پوری دنیا کو پناہ دے دے، جو عالم پناہ۔ ہم کون ہیں؟ ہم پناہ گزین ہیں۔ جب ہندوستان سے لوگ ادھر آئے تو یہاں کے لوگ ان کو کہتے تھے پناہی ہیں، پناہی، او پناہ گزین ہے آپ، یا اللہ اس پناہ گزین کو ہم کہتے تھے مہاجرین، پناہ گزین جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پناہ گزین ہیں۔ فرمایا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں اپنا سایہ دے، تحفظ دے، سہارا دے، آسرا دے، امن دے، مدد دے۔ کتنے ترجمے کرانے مجھ سے، کتنے ترجمے مجھ سے کرانے ہیں؟ فرمایا تیری چشمے خوش پناہ میں میرے خواب بھی میرے مان بھی، چل اللہ شاعر نے کہا تیری چشمے خوش پناہ میں میرے خواب بھی میرے مان بھی، کہا میں نے بڑے مان کر رکھے ہیں، بڑے خواب بن رکھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ تیری چشمے پناہ کے ذریعے سے خواب بھی میرے پورے ہو جائیں گے، میرے مان بھی پورے ہو جائیں گے، میرے خواب بھی پورے ہو جائیں گے، میرے مان بھی اولاد کو پلتی پھولتی دیکھے، گھر بار دیکھے، بزنس کو بڑا اونچا دیکھے، اپنی شان و شوکت ہو، لوگ عزت سے چوہی صاحب ملک صاحب سلام کرتے پھریں، اس دنیا میں، آخرت کی دنیا میں بھی بڑا پروٹوکول ہو، جان نکلتے وقت بھی پروٹوکول ہو، تیری چشمے خوش پناہ میں میرے خواب بھی میرے مان بھی ہیں۔ شاعر نے کمال نہیں کر دیا، اس نے کہا تیری چشم ہی ایسی، رحمت کی نظر ہی ایسی ہے کہ میرے خواب اور میرے مان بس اس میں پلتے پھولتے ہیں، ٹوٹتے پھوٹتے نہیں ہیں، برباد نہیں ہوتے کہ میں وہ خواب دیکھوں جو پورے نہ ہوں۔ تو پورے کا خواب ہمارے کرنے والا، اس کے رنگے جہاں سے کیا ڈرنا، اس کے رنگے جہاں سے کیا کرنا جو تیری چشم پناہ میں ہے۔ فرمایا رب جو تو دنیا بسا کر دے گا نا،
اس سے مجھے خوف نہیں، ولا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اس وقت پورا معاشرہ اس کی پناہ میں نہیں ہے۔ آپ سارے اس وقت ملکی حالات، آپ کا پوری کائنات، سارے ملک اس کی پناہ سے نکل گئے۔ کیوں؟ آپ نے اس کی پناہ سے نکل کر اس سے دشمنی مول لے لی، اس کے غضب کو آواز دے لی، اس کے غضب کو آواز دے لی۔ ہوا ہے آتشی مزاج، بدل رہا ہے سب رواج۔ ہوا آتشی مزاج ہو گئی۔ جب ہوا کو آگ لگ جائے گی تو سانس لینا، آپ سارے جہان میں آگ لگ جائے تو کیا بنے گا؟ ہوا ہے آتشی مزاج، بدل رہے ہیں سب رواج۔ ہر شے بدل رہی ہے، چینج کر کے راکھ بنا رہی ہے۔ آپ کی اقدار جل گئی، آپ کی روایات جل گئی، آپ کی رسمیں جل گئی، آپ کی بیٹیاں بے پردہ بے حیا ہو گئے، نوجوان بے غیرت ہو گئے، بے شرم ہو گئے، ننگے ہو گئے، سب کچھ بدل رہا ہے سب رواج۔ بھٹک رہی ہے روشنی، ہوا ہے ظلمتوں کا راج۔ روشنی بھٹک رہی ہے، وہ تحریک چلی وہ بیٹھ گئی، وہ تحریک چلی وہ بیٹھ گئی، لوگ مایوس ہو گئے، تنگ آ گئے دین کا کام کرتے کرتے، لوگوں کو کیا سمجھائیں ہیں؟ بھٹک رہی ہے روشنی، ہوا ہے ظلمتوں کا راج۔ ہر ایک سانس قرض ہے، زندگی ہے تمام باج۔ زندگی ساری ہماری ٹیکس بن کر رہ گئی ہے، زندگی ہماری مشکل جینا گوار، یہ جینا بھی جینا ہے جس میں پریشانی بہت۔ فرمایا ہر ایک سانس قرض ہے، زندگی ہے تمام زندگی ہے باج۔ وہ جس کا منتظر تھا کل، اسی کا منتظر ہے آج۔ کل بھی دعائیں کرے پاکستان ملے گا تو اللہ ہم اس میں تیرا نظام چلا دیں گے، اسی کی منتظر ہے آج۔ آج بھی پناہوں سے نکل کے دھکے کھا رہے ہیں نا، خدا کا قانون پارلیمنٹوں کے اندر نہیں رہ گیا تو مار کھا رہے نا۔ اعوذ بکا من کا دوبارہ لگایا، پہلے لگایا تھا کیلے کا، پھر لگایا پورے کے پوری اجتماعیت کا۔ پہلے نبی نے انفرادی شخصیت کی بات کی، اب کی اجتماعیت کی بات۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کو یہی نہ پتا چلے کہ دن رات میں دوسرے مسلمانوں پر کیا بیتی ہے، اس کے کان پر سر نہ جوں نہ رنگے، اس سے پرواہ نہیں کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ فرمایا اسی وہ جس کا منتظر تھا کال، اسی کا منتظر ہے آج۔ نشے میں گم ہے تخت و تاج، ہوا ہے آتشی مزاج۔ سرمایہ دار اپنی نشے میں گم ہے، آپ کی امیدیں ہے کہ وہ آ جائے گا، پتہ نہیں ہمارے حالات کچھ نہیں بدلنے آپ کے حالات، یہی کنجر خانہ ہوگا، یہی آپ ہوں گے 5 سال بعد، یہی انتخابات کر رہے گے، یہی کچھ آپ کا ہونا ہے۔ کیوں آپ نہیں بدلے ابھی تک؟ آپ زہریلے دودھ کا زہریلا مکھن نکالنا چاہتے ہیں، بس جو آپ ہیں وہی آپ کا لیڈر اوپر آ کر، سب کا نہیں جو آپ ہیں، اب نکالیں آپ کتنے بے ایمان ہیں، میں کتنا بے ایمان ہوں، دھوکے باز ہیں آپ۔ فرمایا وہی ہے تیرا عاشق، وفا کا خون ہے ہر طرف، کسی جبین پہ نہیں ہے بل، کسی جبین پہ بل نہیں۔ وفا کا خون ہے ہر طرف، کسی جبین پہ بل نہیں۔ طرح طرح کے تجزیے مگر کوئی عمل نہیں۔ رو رہے ہیں آپ، یہ روک دو، وہ کر دو، یہ کر دو، وہ رکھ دو، کر دو، طرح طرح کے تجزیے مگر کوئی عمل نہیں۔ کچھ نہیں عمل ہے، تجزیے ہوئی جا رہے، رات کو بیٹھے وہ دے رہا، کالم نگاریاں جوید چودھری، ہارون رشید، خورشید ندیم، لکھی جاؤ، طرح طرح کے ہے تجزیے مگر کوئی عمل نہیں۔ سوال ہی سوال ہیں، کسی کے پاس حل نہیں ہے۔ بادشاہ کے پاس نکل گئے، جب اس بادشاہ نے ہاتھ اٹھا لیا، دیکھو دھکے کھاتے پھرتے ہو تم، پانی ختم ہو گیا، ڈیم بناؤ جی، پانی ختم ہو گیا، کس نے دینا ہے پانی؟ اور ڈیموں سے پانی بنے؟ پہلے جب اس پوری دنیا میں ڈیم نہیں تھے، انسان پانی کہاں سے پیتا تھا بتا دو مجھے؟ اور 3/4 زمین پر پانی ہے، تمہاری عقل ناقص ہے، ورنہ اسی کو تم یوٹیلائز کر کے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ کر لیا دبئی نے، اپنی گندم خود اگا لی اس نے، اسی کھارے پانی سے۔ چائنا نے ایسا بیج دیا کہ کھارے پانی سے ریگستانوں میں گندم اگا کر کے میٹھی مزیدار گندم پیدا کر لی۔ تمہاری عقل مت ماری گئی، مار دی تمہاری عقل، تمہاری عقل مار دی۔ تم نے ہماری پناہوں سے نکلے ہو، ہم سے باہر جاتے ہو، جاؤ باہر، دھوپ ہے کڑی دھوپ، اس کڑی دھوپ کے اندر ہمیں رہ کر دکھاؤ۔ ہاں سوال ہی سوال ہیں، کسی کے پاس حل نہیں۔ بکھر گئے ہیں پھول سب، کسی شجر پہ پھل نہیں۔ بکھر گئے ہیں، سب آئے بڑے بڑے نیک لوگ، قائد اعظم چلا گیا، مودودی روتا چلا گیا، نیک سے نیک لوگ آئے، کیا ہوا؟ بکھر گئے ہیں پھول سب، کسی شجر پہ پھل نہیں۔ نہ شرم ہے نہ کوئی لاج ہے، ہوا تو آتشی مزاج ہے۔ کچھ نہیں رہ گیا، ایسی گرم ہوئی کہ ہماری تہجد پڑھنے والی دادیوں کی پوتیوں کے بلو پرنٹ بن کے سامنے آ گئے۔ مانتے ہیں آپ؟ دوسری کلاس کا بچہ، چچا نے ساتھ بیٹھ کر بلو پرنٹ دکھایا اس کو، اس نے آ کے یاروں کو بتایا یہ بڑے سکول تمہارے، بچے نے آ کے ماں کو بتایا، ماں نے آ کے دکھی بھرے خط لکھے مجھ کو کہ پڑھ کر دیکھ لو کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا پڑھایا جائے۔ مانو گے؟ اتنے ٹڈے سکول ہیں تمہارے، بڑوں کا تو حال ہی برا ہے نا۔ آپ کو کیا پتا بچہ دیکھ کر کیا؟ اس نے آ کے ڈیٹیل بتائی، چچا نے مجھے کہتا ساتھ بٹھا کر دکھایا، کیا ہوگا؟ سب سکول کے اندر مائیں وہ سکول میں گئیں، بچے نے کہا مجھے تو چچا نے فلم دکھائی تھی،
چچا جب باپ بغیرت، چچا بغیرت، ماموں بغیرت، تائے بغیرت، دادے بغیرت، داد سب کنجر ہو گئے، نہ مجھے بتاؤ آئے گا کہاں سے دین؟ کہاں سے آئے گا؟ تمہاری اولادیں جب گند دیکھیں گی تم کیسے اس کو روک سکتے ہو؟ فرمایا کسی پہ ہے ہوا، نہ شرم ہے نہ لاج ہے، ہوا ہے آتشی مزاج. جو پل تھی سب کے بیچ میں وہ رسم و راہ کھو گئی. جو پل تھی سب کے بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا تم نے، حضور کو کھو دیا. حضور کو تم تلاش نہ کر سکے، نبی کو تلاش کرو. وہ پل، وہ کہتا ہے وہ پل تھی سب کے بیچ میں جو وہ رسم و راہ کھو گئی، وہ راہیں کھو دی. اللہ نے کہا فاتبعونی، اس راہ پہ چل جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا آ رہا ہے، اسی راہ پر چل کر آ. فاتبعونی ہے، سروں سے چھت چھن گئی اور ہر ایک پناہ کھو گئی ہے. سروں سے چھت چھن گئی اور ہر ایک پناہ کھو گئی. جب اللہ کی پناہ نہیں نہ ملتی پھر کسی کی پناہ نہیں ملتی بندوں کو. جب اس کی بادشاہی سے نکلتا پھر کسی کی، ہر ایک پناہ کھو گئی. تیرا جمال گم ہوا، ہائے ہائے ہائے. شاید تو نے کھنجر دل میں گھسیڑ دیا، شاید نے کھنجر دل میں گھسیڑ دیا، اب نہیں نکلتا. تیرا جمال گم ہوا، ہائے. کہتا تیرے رحیم رب میں تیری طرف سے بھاگ گیا، کریم رب میں تجھ سے منہ موڑ گیا، رحمان رب میں تجھے چھوڑ گیا، غفار رب میں نے کبھی تیری توجہ نہ کی، منتظر رب میں تیری راہوں پر کبھی آ نہ سکا، میں رکا ہوا ہوں وہیں پر. ہائے تیرا جمال کھو گیا، تیری نگاہ کھو گئی. تیرا جمال گم ہوا، تیری نگاہ کھو گئی. رحمت کی نظریں اب ہم پہ نہیں پڑتی ہیں. اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. شاعر رویا کہ عجب وقت آ گیا. وہ ہم سے آہ کھو گئی، ہم تہجد چھوڑ گئے. کیا ہوا؟ تیرا جمال گم ہوا، تیری نگاہ کھو گئی. وہ ہم سے آہ کھو گئی. ہم آہ کرتے تھے صبح کے وقت، اللہ ہم سے اب وقت ہی نہیں. گناہ کرنے کے بعد ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم توبہ کر سکیں. لو کیسا وقت بنا دیا ظالموں نے، بھاگے جا رہے. اب وقت ہی نہیں، خود کلامی کا وقت نہیں، خدا سے کلام کرنے کا وقت نہیں، دوسروں کے لیے وقت نہیں. تو ہم نے اللہ سے کیسے باتیں کرنی؟ راتوں کو نشے میں پڑ گئے. سلگ رہا ہے سب مزاج سماج، سلگ رہا ہے سب سماج، ہوا ہے آتشی مزاج. اور یہ جو آتشی مزاج ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے تباہی ہو جاتی ہے. اور پھر انسان غموں، دکھوں، مصائب اور حوادث کا اس پہ حملہ ہو جاتا ہے. شیاطین اس کو گھیر لیتے ہیں. اللہ ہم کو کوئی ایسا سایہ عطا فرما کہ پھر ہم بیٹھ کر تیرے سائے میں بیٹھ کر، تیری ذل کے سائے میں بیٹھ کر ہم روئیں. کوئی تہجد کا وقت ہے، بیٹھ کر سایہ گل میں ہم ناصر ہیں. ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا، خوب روئے جب تہجد کے وقت کھلے آسمانوں تلے، لون کے اندر، چھتوں کے اندر، صحنوں کے اندر نماز ادا کرے. اتار کر سر سے ٹوپی نیچے، گرے باندھ کھول لیں. بادشاہ یہ کھول لیں. او بادشاہ، فقیر دونوں گھٹنے ٹیک دیں اس کے سامنے، اس طرح کر کے ہاتھ بلند کر کے آواز، اس طرح کے بادشاہ، شہنشاہ، پناہ، منعما، پروردگارہ، کردگارہ، رحم فرما بندے پر. اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو پھر بندے پہ کون رحم فرمائے گا؟ بیٹھ کر سایہ گل میں ہم ناصر. بہت روئے جب وہ یاد آیا. پھر اس کی جب رحمت آتی پھر رونا بھی آئے گا. رونا آپ کو آتا نہیں، کہاں سے لاؤں آپ کے لیے آنسو؟ اس امت کی آنسو تو ختم ہو گئے. کہہ کے ہیں جھوٹے طنز و مزاح کے کہہ کے ہیں. میں کہتا ہوں ڈراموں کے اوپر ہنس کے دوہرے ہو جاتے، جگتے مارنے والے مسخرہ بازوں کے اوپر. فرمایا بدترین وہ شخص ہے، رسول خدا نے فرمایا، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہنساتا ہے. بدترین ہے وہ شخص مسخرہ پن کرتا ہے، ان کو خدا کی یاد سے غافل کر کے دنیا کے اوپر لگا دیتا ہے. آپ سمجھتے یہ ڈرامے ایک حدیث کی مار ہیں، یہ سارے ڈرامے ایک حدیث کی، چاہے وہ جتنے مرضی ایک بنے پھرتے رہے اپنی طرف سے، جو مرضی کرتے پھرے ہیں. اندھیرے لے گیا سایہ بھی چھین کر میرا، نگل لیا مجھے تنہائیوں کے صحرا نے. آپ کو سب کچھ ہو جانا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کی جب صفات اور ہو گئی تو اللہ اسی اسنان علیکہ انت کما اسنیت علی نفسک. لو بات ختم کو، لا اسی اسنا علیک، تیری ہم کبھی بھی نہ صفات کمال، نہ جمال، نہ افعال، نہ ربوبیت، کچھ بھی ہم نہیں بیان کر سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تیری ثنا کرتے کیسے ہیں. یہ کس بات کو کہا؟ یہ دو چیزوں کا رد ہوا جو پوری عالم اسلام میں فلسفی اخیر پہ پہنچا. دو چیزوں کا رد، اپنے علم اور اپنے عقل کو کا انکار کر دیا کہ نہ میرے پاس علم ہے کہ تیری ذات کو پہنچ سکوں. لا اسی ثنا، یہ اس کا کیا مطلب؟ ہم تیری ثنا نہیں کر سکتے. او بھائی جملے کے اندر جاؤ، اس کے اندر گہرائی میں اترو. اللہ دنیا کا کوئی فلسفی، اسٹیفن ہاکنگ، چامر، راز، ڈارٹی، نیٹشے، بائرن، ہیگل، مارکس، سیگمنٹ فرائڈ، ڈاروین، ڈیوڈ ہیوم، کانٹ، کوئی فلسفی
کوئی سیکولر کوئی لبرل، سب کی علم تجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمارے علم کچھ نہیں ہے، تیرا علم سب سے اوپر جا رہا ہے. جو تو بتائے گا اس طرح مسئلے حل ہونے انسانوں کے. اور عقلاں دی ایتھے پیش نہ جائے تے جے لاون لکھوائیں وچے ڈب مرندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں. بس عقلیں پر لگا کے بھی اڑنا چاہے نا، نو 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 اس کی رحمت کے، اس کی ذات کے دریا کو پا نہیں سکتی اللہ. عقلاں دی تھے کیسے وہ کتنے بزرگ ہوئے، 100-150 سال پرانے بزرگ. مولوی غلام رسول مولانا صاحب پڑھتے شعر، عقلاں دی ایتھے پیش نہ جاوے جے لاون لکھ واہیں. جتنی مرضی زور لگا لیں، عقل جیٹ پیارے چڑھا دو، سپوتنک چڑھا دو، ہم مریخ تک پہنچ گئے، ہم فلانا. عقلاں دی ایتھے پیش نہ جاوے جے لاون لکھ واہیں. چڑھا دو دنیا کے اندر سیٹلائٹ، آسمان سارا گندا کر دو، خلائی مخلوق کے اوپر سے ڈھونڈتے جاتے ہو، نیچے بندے تمہیں نہیں مل رہے. عقلاں دی ایتھے پیش نہ جاوے جے لاون وکڑ. ساری سائنس کا بیڑا غرق کر کے اللہ نے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے عقلاں دی ایتھے پیش نہ جاوے جے لاون لکھ واہیں. وچے ڈب مرندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں. تیری ذات کی تو حیرت ہی حیرت ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائی؟ اللہ نے فرمایا دوسرا فلسفے غرض، ادھر علم تباہ فلسفے کے ذریعے سے، ادھر سے عقل تباہ سائنس کے ذریعے سے. فرمایا جا، تیری نہ سائنس نہ فلسفہ دونوں تیری نہیں بات کو پہنچ سکتے. لیکن ایک بات کو پھر کہا، پھر خود ہی کیا کہتا ہے، انتا کما اسنیتا علی نفسک. اللہ 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 اللہ. پہلے کیا تھا کہ کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کی تعریف میں کیونکہ میں عاجز ہوں، لیکن اب کچھ کہنا بھی ہے. اس نے حکم دیا کہ میری تعریف کر، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. پہلے کہہ دیا میں نہیں پہنچ سکتا، اب وہ کہتا ہے فسبح اسم ربک الاعلی. کہتا پر تو بھی تو کہتا ہے میری تعریف کر، میں کر نہیں سکتا، پر تو کہتا ہے کر. میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کی تعریف میں، کیوں؟ میں عاجز ہوں، میری عقل زبان دل کچھ نہیں کر سکتا. کچھ کہنا ہے آپ کی تعریف میں کیونکہ آپ کا حکم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ تو کہنا ہے کہ آپ کی تعریف، کچھ آپ نے کہا. فرمایا میں اللہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے اپنے علم میں اپنی ثنا ہے اتنی ثنا آپ کی کر دی میں نے. اللہ کو اللہ کے پاس ہی دوبارہ گھوم گھام کے ساری بات پھر اللہ کے ڈال دیا اللہ کے سامنے. کیا کیا؟ پرکار سے چلا تھا، لگائی پرکار، لگا دائرہ لگانے، دائرہ تو کہتے ہیں نا اندرونی دائرہ کھینچے، پہلے ادھروں کھچو پھر ادھروں، یہ راس ہے، یہ مماس ہے، یہ ادھر سے قطر نکالا، لگا دائرہ لگانے لگا، ٹچ کرنے لگا، لگا کر وہ یہ کیا ہوئی تو وہیں آ کے لگ گیا. زندگی ہے ہماری پرکار کی مانند. پروین شاکر نے کہا تھا، اس نے کہا یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی ہے ہماری پرکار کی مانند. کیسی شاعرہ تھی، کہاں پہنچی، کہاں ٹھہری، کیا اس کے کمال میں. لوگ تو پتہ نہیں کیا گاندھ نکالتے ہیں. زندگی ہے ہماری، اس نے کہا پرکار کی مانند زندگی گزار دی ہم نے. ہم عدم سے نکل کر پھر دوبارہ عدم میں جا دفع ادھر پھر واپس. منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا یخرجکم تارۃ اخری. 3 آپ جب مٹی کے اوپر ڈیلیاں ڈالتے کیا ڈالتے؟ یہی تو آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم نے زبان سے، دل سے، دماغ سے کیا آپ کی تعریف کرنی تھی، کوئی آپ کی تعریف کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ہو گئی نا کمال. علی مرتضیٰ کو نبی نے جب علم و حکمت کی یہ باتیں سکھائیں تو علی نے کی اس کے اندر غور، اتنی موٹی بن گئی. پھر نہج البلاغہ، کاشف کا خطبہ تو رہ گیا یہی. کوئی کر سکتا ہے اللہ کی حمد و ثنا؟ نبی کی زبان تھک جائے، علی کی زبان تھک جائے، مجھ پڑھنے والے کی زبان تھک جائے، تم بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ. اس نے کہا نہ قلم ایسے بنے ہیں، نہ کاغذ ایسے آئے ہیں، نہ سیاہیاں ایسی آئی ہیں جو تیرے رب کی تمام صفات کا احاطہ کر سکے. اس کے صفات اور کمال کا کچھ بنا ہی نہیں جو تیرے رب کو پالے، تیرے رب کو پالے. لو اللہ کے سامنے جب یہ 2 سطروں کی دعا جو میں نے تمہیں 1.5 گھنٹے میں سکھائی ہے، جب تم مانگو گے اور جو ذہن میں اس کا صرف 10% رکھ کر مانگو گے نا، نہ ملے تو مجھے جہاں چاہے روز قیامت مجھے پکڑ لینا. یہ بات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اور اپنے نبی پر پورا ایمان رکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح صدقے دل سے مانگے گا اس کا رد نہیں کیا جائے گا، اس کو خالی نہیں لٹایا جائے گا. مغفرت کے پرفانے مل جائیں گے، دنیا بھی دے دیں گے، ہم آخرت بھی دے دیں گے. مخلوق تو بن کر اتنا اعتراف کر لے کہ تو ہماری ثنا نہیں کر سکتا، اتنا کر لیں. 2 سطریں آپ پڑھ لیں، نہ ملے مجھے بتائیں. میں نے پہلے بھی کہا، لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ آنکھ کھلتے ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. آگے اللہم اغفر لی، یہ پڑھنے کے بعد
چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ اور اللہم اغفر لی، یہ پڑھنے کے بعد ایک دعا آپ مانگ لیں تہجد کے وقت، آنکھ کھلتے ہی، نہ پوری ہو مجھے پکڑ لیں آ کر، ہر حاجت پوری ہوگی آپ کی، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جس نے فرمایا اس سے سچا دے، آسمان سے سورج ٹوٹ کے گر سکتا ہے، میں کہتا ہوں ستارے گر سکتے ہیں، ہر جگہ ٹل سکتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بات ٹل نہیں سکتی، کیوں؟ وہ جس کے کہنے پر کہتا ہے، اس کی شان اس قدر ہے کہ وہ میں اور تم اس کے ہاتھ کے اندر نہیں آ سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، رباه عفوك إني